السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 جنوری 2025 10 رجب 1446 ہجری کو مسجد نبوی شریف میں جو خطبہ جمعہ دیا گیا اس کا خلاصہ اور مفہوم یوٹیوب چینل دنیا دین پر پیش خدمت ہے۔ امام و خطیب مسجد نبوی شریف نے خطبہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور رسالت کے بارے میں بیان کیا۔ الحمدللہ حمدا لا ينفد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاحد الصمد واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله افضل من تعبد۔ اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پیش کیا۔ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خير من اقتدى بالنبي الأمجد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ ساتھ آپ کی آل اور صحابہ کرام پر بھی۔ اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے نصیحت فرمائی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی الہی اختیار کرنے کے انعامات جو ہیں وہ بھی قرآن کی آیات کی روشنی میں انہوں نے بیان فرمائے۔ ایھا المسلمون اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ جل وعلا فمن اتقاہ سعد ولم يشقى وأفلح ونجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی راہ نکال دیتا ہے ويرزقه من حيث لا يحتسب، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ومن حقق التقوى جعل الله له من كل عسر يسرا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں تکلیفیں دور کر کے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ومن لازم التقوى نال رضا المولى، جو تقوی کو لازم پکڑتا ہے وہ اپنے مالک اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، مٹا دے گا اور اسے بہت زیادہ اجر دے گا۔ اس کے بعد انہوں نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کیا۔ اما بعد فيا ايها المسلمون من اصول الدين ان كل قربة ليس عليها دليل شرعي من كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي محدثة مبتدعة۔ دین کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ عبادت اور قربت کی غرض سے کیا جانے والا ہر وہ عمل جس کی کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ ہو وہ ایجاد کردہ بدعت کے زمرے میں آئے گا۔ فمن قواعد الاسلام التي ارسلها نبينا صلى الله عليه وسلم قوله العظيم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کردہ اسلامی قواعد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس کا حصہ نہیں تو وہ قابل قبول نہیں۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد۔ مسلم شریف کی ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ رد ہے، مردود ہے، قابل قبول نہیں۔ وإن مما عظم الله جل وعلا الأشهر الحرم ومنها شهر رجب۔ اللہ تعالیٰ نے جن مہینوں کو عزت عطا فرمائی ہے ان میں سے ایک رجب بھی ہے۔
حرمت والے مہینوں میں اللہ کی تعظیم مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ان میں حرام کردہ امور اور منع کردہ اشیاء سے کلی طور پر اجتناب کیا جانا چاہیے کہ بدعت و خرافات سے دوری اختیار کی جائے اور دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ماہ رجب میں خصوصی عبادات کے تعلق سے کوئی چیز ثابت نہیں سوائے ان اعمال کے جو دوسرے اوقات میں بھی مشروع ہیں اور ان پر شرعی دلیل موجود ہے، اور ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ماہ رجب میں روزے رکھنے کی خاص فضیلت یا اس کی خاص راتوں میں قیام سے متعلق جتنی بھی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں وہ جو رات ضعیف ہیں یا موضوع اور من گڑت ہیں۔ خطیب صاحب نے یہاں ماہرین علوم حدیث کا حوالہ دیا ابن حجر رحمہ اللہ کا کہ انہوں نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس میں روزوں کی فضیلت یا کچھ دنوں کے روزوں کی فضیلت کے متعلق جو بھی روایات ہیں دو قسم کی ہیں، یا تو ضعیف ہیں یا موضوع اور من گڑت ہیں۔ اسی طرح کی بات جو ہے وہ دوسرے ائمہ ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن رجب، امام نووی اور دیگر علماء اسلام نے بھی کہی ہے۔ قال ابن حجر رحمه الله: الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل رجب أو فضل صيامه أو صيام شيء منه تنقسم إلى قسمين: إما ضعيفة وإما موضوعة. ومثل معنى هذا القول صرح ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والنووي وغيرهم من علماء الإسلام. وما يقوم به بعض من الاحتفال بليلة 27 من رجب زعما أنها ليلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من حيث الأصل بدعة محدثة، ومن حيث الواقع فلم يكن دليل معلوم لا على شهرها ولا على عينها. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ 27ویں رجب کی 27ویں رات کو اس خیال سے جشن مناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی رات ہے، تو یہ بھی بے بنیاد اور ایجاد شدہ بدعت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس رات یا اس کے مہینے کے تعین کے بارے میں کوئی واضح اور معتبر دلیل موجود نہیں ہے، اور نہ اس مہینے کے تعین میں اور نہ اس دن کے تعین میں۔ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ الْتَزِمُوا بِمَا شُرِعَ لَكُمْ تُفْلِحُوا وَاتَّبِعُوا السُّنَّةَ تُرْحَمُوا وَتَابِعُوا نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَالُوا مَحَبَّةَ اللَّهِ وَرِضْوَانَهُ وَتَغْنَمُوا بِالْأَجْرِ الْعَظِيمِ وَالثَّوَابِ الْجَسِيمِ۔ خطیب صاحب ایک بار پھر سب سے مخاطب ہوئے ہیں کہ اللہ کے بندو انہی عبادات کی پابندی کرو جو شریعت سے ثابت شدہ ہیں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تاکہ تمہیں اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل ہو۔ قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی: اللهم وفقنا للعمل بشرعك واتباع سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وبارك لنا في أوقاتنا بكل عمل صالح مبرور یا عزیز یا غفور یا غفور۔ اے اللہ ہمیں شریعت الہی پر عمل پیدا ہونے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرما، ہمارے اوقات کو ہر نیک و صالح عمل سے بابرکت بنا دے، اے غلبے والے اور بہت بخشنے والے رب۔ اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اپنے رب سے بخشش طلب کرتا ہوں، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔ تم بھی اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا۔ خطبے کے دوسرے حصے کے شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد
انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ماہ رجب کے بارے میں اس حدیث کے بارے میں ذکر کیا، اللهم صل وسلم وبارك عليه كثيرا دائما. عباد الله، ينتشر بين الناس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وهذا الحديث العمل به على أنه سنة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبته إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تصح. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ ماہ رجب و شعبان میں ہمارے لیے برکت کا نزول فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے. تو یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. فقد ضعفه النووي وابن رجب وجمع من الحفاظ المتأخرين كسماحة الشيخ ابن باز والألباني رحمة الله على الجميع. جیسا کہ بڑے بڑے محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے، جن کے نام انہوں نے یہ گنوائے ہیں. وإنما الدعاء مشروع بالأدلة العامة من الكتاب والسنة دون إحداث شيء بعينه. تاہم شریعت کے عمومی دلائل کی روشنی میں خیر کی دعا مانگنا یہ جائز ہے، ثابت ہے، البتہ اس میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے. قال الحافظ ابن رجب قال المعلى ابن الفضل كانوا يدعون الله السلف كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان ويدعون الله 6 أشهر أن يتقبل الله منهم. جیسا کہ بعض سلف 6 مہینے جو ہے وہ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے. فاتبعوا تسعدوا واقتدوا بالشرع المطهر تفلحوا وتفوزوا واحذروا نسبة شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفق استيثاق علمي مؤصل لدى أهل العلم. شریعت الہی کی اتباع کرو، سعادت مند اور کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی چیز منسوب کرنے سے اجتناب کرو سوائے ان احادیث کے جو اہل فن کی مستند علمی تحقیق کے مطابق ہوں. قال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام والتسليم على النبي الكريم تنالوا الدرجات العلى ويجعل الله لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجو، تم بلند درجات کے حامل بن جاؤ گے اور اللہ تمہارے لیے ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور تمہیں ہر تنگی سے نجات عطا فرمائے گا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن الآل والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اور تا قیامت ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے راضی ہو جا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير. اللهم وحد صفهم. اللهم وحد صفهم. اللهم وحد صفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أزل ما أهمهم وغمهم. اللهم يسر لهم كل أسير. اللهم اغني فقراءهم. اللهم واغني فقراءهم.
اللهم واعد من خرج منهم من دياره إلى دياره سالما غانما يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ونائبه، وفقهما لكل خير. اللهم وفقهما لما تحبه وترضاه. اللهم احفظهما بحفظك واكلأهما برعايتك وعنايتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم أغثنا بالغيث النافع، اللهم أغثنا بالغيث النافع. اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين، اللهم اسقنا، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين. اللهم إن في الديار من الجدب ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنزل علينا من الغيث النافع، اللهم أنزل علينا من بركاتك وجودك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا غني يا حميد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.